العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واولیاء ملتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت و وقار کے لائق معزز و محترم علماء کرام اور سامعین جی احتشام، جس طرح کے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ ہماری محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف کے موقع کے اوپر اور قبلہ حسینی صاحب کے مامو جان کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے 2 خطابات جو ہیں وہ سماعت فرما لیے ہیں۔ نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے انتہائی مختصر سی چند ایک باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ حالانکہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھی بڑے ہیں، خطائیں بھی بڑی ہیں، بڑی سیاہ کاریاں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں ہم نے بہترین بنایا ہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے، کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیا ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں بہتر بنایا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا، میں نے تو اپنے یار کو دیکھا ہے۔ میں نے جو تمہیں بہترین کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ میرا یار سب سے افضل ہے، میرا یار سب سے عرفہ ہے، میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، تو اس کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، تو اسی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے تمہیں بھی کہہ دیا ہے خیر امت، کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ امت کتنی بہترین امت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر مقام عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک روایت بیان کی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 70 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت امام احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو رب ذوالجلال اسے 2299 ولایت کے مرتبے طے فرما دیتا ہے۔ اس کے 2299 ولایت کے مرتبے حضور کے ایک دیدار کی بدولت جو ہے وہ طے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 70 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ ان سے روایت منقول ہے، آپ نے بیان کیا ہے، آپ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو آپ نے تورات کو پڑھا، اور تورات کی الواح جو ہیں اس کے اندر لکھا ہوا تھا آخری امت کے بارے میں، اس امت کے بارے میں
کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ امت وہ ہے السابقون الاولون جو سب سے آخر میں بھی آنے والی ہے اور سب سے پہلے بھی ہے، سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے۔ علماء نے اس کا بڑا خوبصورت طریقہ سمجھایا ہے کہ اس کے آخر میں آنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ سب سے آخر میں بھی آئی ہے اور سب سے اول بھی ہے، سب سے بہتر بھی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فوج کی پریڈ کروائی جاتی ہے نا تو وہ پورا ایک دستہ ہوتا ہے اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ انہیں پریڈ کروا رہا ہوتا ہے اور ان کو وہ ساتھ ساتھ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے اور انہیں ہدایات دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی انہیں کہتا ہے سیدھا جاؤ، کبھی کہتا ہے دائیں جاؤ، کبھی کہتا ہے بائیں جاؤ، کبھی کہتا ہے پیچھے آ جاؤ۔ تو علماء کہتے ہیں جب دستہ چل رہا ہوتا ہے سب سے جو آگے ہوتے ہیں جب آگے جا رہے ہوں، جب انہیں کہا جاتا ہے نا پیچھے مڑ کہ پیچھے آ جا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھوم کے آئیں، بلکہ جو آگے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو پیچھے ہوتے ہیں وہ آگے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی امت کو بھیجا تو سب سے آخر میں ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور رب ذوالجلال جنت کے دروازوں کو کھولے گا تو خالق کائنات فرمائے گا لوگوں پیچھے مڑو جنت کی طرف، تو پہلے آنے والی امتیں پیچھے رہ جائیں گی اور جنت میں سب سے پہلے امت مصطفیٰ داخل ہو جائے گی، سب سے پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی۔ اور بھی بہت ساری امت کی یہ طویل حدیث پاک ہے، اس امت کے فضائل کو بیان کیا گیا جس کے اندر تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم یہ امت مجھے عطا فرما، تو رب ذوالجلال نے فرمایا نا موسیٰ یہ امت تیرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امت میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ اس امت کے فضائل ہیں، لیکن ایک ذمہ داری بھی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ کریم نے وہ بیان فرمائی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو ایک ایک فرد نے اس طرح سے اس فریضے کو ادا کیا ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب انسان ان کی اس داستان کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے محنت کی ہے۔ اس ضمن میں ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ کریم نے ان کو گوناگو صفات عطا فرما رکھی تھی کہ جو بھی ان کے دروازے پہ جاتا تھا خالی نہیں آتا تھا اور ان کے چولہے کے اوپر ہمیشہ ہنڈیاں چڑھی رہتی تھی، جو بھی آتا تھا اسے کھانا کھلایا کرتے تھے، دیگر صفات میں موجود تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ مکہ المکرمہ میں آئے قبیلہ دوست سے جب وہاں پہنچے تو ابو جاہل کو پتہ چلا اور اس کی کمپنی کو پتہ چلا کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی جو ہیں وہ مکہ میں آئے ہیں، تو اس نے کہا یہ بڑا شاندار آدمی ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے اور اپنے قبیلے کے اندر اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ تو ابو جاہل نے ان کی دعوت کر دی، دعوت کے اوپر گھر میں بلا کے کہنے لگا ہم تیرے بارے میں جانتے ہیں اور تیری جو قبیلے کے اندر تیرا مقام و مرتبہ ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہے، تو ہم نے تجھے اس لیے دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں متنفر کرنے لگے، حضور سے دور ہٹانے کے لیے وہ اپنے حربے استعمال کرنے لگے اور کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، اس لیے کہ جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر گھر کے اندر لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قبیلہ امن کا گہوارہ رہے، تیرے قبیلے کے اندر جو ہے وہ کوئی دشمنیاں پیدا نہ ہوں، بھائی بھائی کا بن کے رہے اور باپ بیٹا بھی جو ہے وہ سلوک اور محبت سے رہے، تو پھر بات نہ سننا۔ تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی جو شاعر بھی تھے اور بڑے ادیب بھی تھے، عقل مند انسان تھے، ان کی باتوں میں آگے تو کہتے ایک دن میں چلتے چلتے حرم کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا قائمن یصلی عند الکعبۃ صلاۃ غیر صلاتنا، میں نے وہاں حضور کو دیکھا، میں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، ایسی نماز کہ جو ہماری عبادت کے سوا تھی، ایسی ہم عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا حضور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حضور قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت کو سنا نا تو یہ کلام ایسا تھا کہ ایسا کلام
اس سے پہلے حسین کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا، تو میں نے فوراً اپنے کانوں کے اندر روئی کو ڈال لیا کہ میں کلام کو نہ سنوں، لیکن حضور جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو میں کھینچا چلا جا رہا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت کو سننے لگا۔ حضور نے اپنی عبادت کو مکمل کیا، عبادت مکمل کر کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں حضور کا تعاقب کرنے لگا، میں تعاقب کرتے ہوئے حضور کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگے طفیل کیا بات ہے، کس لیے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہنے لگے حضور میں نے آپ کے بارے میں بڑا کچھ سنا تھا، ان کفار مکہ نے اور سرداران مکہ نے آپ کے خلاف مجھے بڑا بھڑکایا تھا، لیکن حضور جب میں نے اپنی آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ہے تو یا رسول اللہ میرا دل آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کو آ رہا ہے۔ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور چند دن حضرت طفیل جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں رہے، اور کہتے ہیں میں نے جس قدر ہو سکا حضور سے قرآن کو سیکھا۔ قرآن سیکھنے کے بعد میں نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے میں جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بات عرض کروں کہ حضرت طفیل اجازت لے کر چلے گئے، جب وہاں پہنچے نا تو جا کے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ اب تمہارا اور میرا تعلق وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ باپ نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ باپ نے کہا اگر آپ نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، دین ہی ہوا دینوں کا، اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں بھی گواہی دیتا ہوں میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ باپ مسلمان ہو گیا، پھر بیوی سے ملے، ویسی ہی ملاقات ہوئی، پورے قبیلے کو دعوت دیتے رہے، لیکن قبیلے میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا سوائے ایک آدمی کے۔ اس آدمی نے کہا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ تو میں جا کر کلمہ پڑھوں گا۔ وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اور جانتے ہو وہ کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کلمہ پڑھا، حضور نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ما وراء کا جو تمہارے پیچھے ہیں قبیلے والے ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ کہنے لگے حضور فقط ایک آدمی اور ایک بیوی اور باپ مسلمان ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ میرے حضور نے دعا فرمائی اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، میرے مالک قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر فرمایا جاؤ طفیل اب جا کر تبلیغ کرو۔ حضرت طفیل گئے، حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے، یہاں تک کہ غزوہ خیبر کا جب موقع آیا نا تو حضور مسجد نبوی میں نماز عصر کو ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق پاس ہیں، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانے یہ کون آ رہے ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا عمر یہ کوئی اور نہیں بلکہ طفیل کی قیادت میں ان کا پورا قبیلہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حضرت طفیل حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضرات محترم 400 گھرانے آپ کے ساتھ تھے، اور علماء نے لکھا ہر گھرانے کے اندر 50 افراد تھے جو حضرت طفیل کی محنت کی بدولت اور ان کی تبلیغ کی بدولت جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ اس امت کو فضیلت تو حاصل ہے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دے۔ جب تک نیکی کا حکم دیتی رہے گی یہ فضیلت اس کی قائم رہے گی۔ یہ محافل بھی اسی لیے ہیں تاکہ نیکی کا پرچار کیا جائے، نیکی کی تبلیغ کی جائے، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔